روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں عورت بس پردے اور چار دیواری تک سیمت رہی تو آج کی کہانی آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، کیونکہ یہ اس بہادر صحابیہ کی سچی داستان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، بہت کچھ سکھا دینے والی کہانی ہے۔ حضرت نشیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا کا دل ایمان کی شدت سے ایسا روشن ہوا تھا کہ جب ایمان کے دامن سے بندھی تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ مدینے کی ان مبارک خواتین میں سے تھیں جن کے دلوں میں پیشانی پر سجدہ کرنے کی لذت اور سینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھڑکتی تھی۔ جب اسلام کی شروعات ہوئی اور لوگ کفر اور جاہلیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تب نصیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے اندر اسلام کی روشنی پہنچائی، اپنے شوہر اور بیٹوں کو ایمان کی راہ پر لگایا اور پھر اپنے پورے کنبے کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کے چند خوش نصیب لوگ رات کی تاریکی میں پہاڑوں کے سائے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وفاداری، جانثاری اور قربانی کے عہد کیے۔ انہی میں ایک یہ پرہیزگار اور بہادر عورت بھی تھی۔ جب اسلامی تاریخ کا وہ صفحہ کھلتا ہے جس میں جنگ احد کا ذکر آتا ہے تو نصیبہ رضی اللہ عنہا کی جانبازی کا تسلسل شروع ہوتا ہے۔ وہ جنگ جس میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی، کئی جانب سے دشمن تیر برسانے لگے اور سوال صرف اتنا رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے ہو۔ اس وقت ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے ہوئے ایک عورت دشمن کے ہر وار کو اپنے جسم پر لینے کو تیار تھی۔ وہ تھی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا۔ وہ اپنے 2 بیٹوں اور شوہر کے ساتھ میدان میں موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات سنگین ہو گئے ہیں اور کفار حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی باہیں چڑھائیں اور فوراً حضور کی حفاظت میں کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لی اور دشمنوں کے تیز وار روکنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں دیکھتے اور فرماتے، یا بنت کعب پیچھے ہو جاؤ، تم ایک عورت ہو، مگر وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے عرض کرتی، یا رسول اللہ، میری جان آپ کی راہ میں قربان ہے، مجھے پیچھے مت کیجیے، آج میں اسلام اور آپ کی حفاظت کے لیے جان دینے آئی ہوں۔ حضور مسکرا دیتے اور فرماتے، اللہ تمہیں برکت دے۔ ایک مرتبہ دشمن نے پیچھے سے وار کیا اور ان کا ایک کندھا زخمی ہو گیا جس سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے گردن کو موڑ کے دیکھا تک نہیں، بس تلوار چلاتی رہی۔ ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جنگ کر رہے تھے کہ ایک دشمن نے پیچھے سے اچانک حملہ کر کے ان کے بیٹے کا پاؤں کاٹ ڈالا۔ نصیبہ رضی اللہ عنہا اپنی جان کی بازی لگا کر پہلے وار کو روکتی، پھر بیٹے کا زخم صاف کرتی اور پھر دوبارہ دشمن پر ٹوٹ پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے دائیں بائیں جہاں دیکھا نصیبہ میری حفاظت کرتی نظر آئیں۔ جنگ اتنی سخت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی پریشان ہو رہے تھے، لیکن یہ عورت اپنے جذبے میں دمدار پہاڑ کی طرح ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن کا ایک سپاہی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ نصیبہ نے سہمی آنکھوں سے دیکھا، وہ بجلی کی طرح آگے بڑھی اور اس کی ٹانگوں پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ دشمن گر پڑا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، نصیبہ کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما اور ان سے راضی ہو جا۔ ان کی پوری پیٹھ زخمی تھی، تلواروں کے 12 گہرے گھاؤ تھے، لیکن پھر بھی وہ مسکان کے ساتھ کہتی، یا رسول اللہ، اگر آج میں حفاظت میں کامیاب رہی تو کل قیامت میں اللہ کے حضور یہ جھولتی تلواریں اور یہ زخم میری شہادت ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے آج وہ کام کیا جو مردوں میں کچھ ہی کر سکے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو انہیں اٹھایا گیا، وہ بے ہوش تھیں۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلی زبان پر یہی لفظ تھے، حضور صحیح سلامت ہیں نا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو وہ رو پڑیں اور سجدہ شکر کیا۔ اس جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں نصیبہ کے کارناموں کا ذکر فخر سے کرتے اور فرماتے، میں نے آج
احد میں نصیبہ کو دیکھا، اس کے جیسی ہمت میں نے کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ ان کے زخم گھاؤ بن کر پکے ہو گئے، مٹمیلا دوپٹہ اور وہ خون میں بھیگی ہوئی قمیض ان کی بہادری کی گواہی دیتی رہی۔ جب کبھی کوئی احد کا ذکر کرتا تو کہتے، ہم نے تو تلواریں چلائیں مگر نصیبہ نے جانیں لڑا دیں۔ ان کا ایمان ایسا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں میرا پڑوسی ہونا چاہے وہ میرے طریقے پر چلے۔ نصیبہ رو پڑیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی پڑوسی بن سکتی ہوں؟ حضور نے دعویٰ دی، تو اس امت کی فاطمہ ہے، اللہ تجھے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قریب فرما لیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو نصیبہ رضی اللہ عنہا پر جیسے آسمان گر پڑا۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا، اے اللہ، میں نے کسی اور دن سے زیادہ برا دن نہیں دیکھا۔ وہ ہر روز روزہ رکھتی، راتوں میں تہجد پڑھتی اور دعا میں کہتی، اے میرے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس دن تو مجھے حضور کے پاس کر دے۔ عمر بڑھتی رہی لیکن ان کی امیدیں اور ایمان کا جذبہ بڑھتا رہا۔ جب مسلمانوں اور مرتدوں کی لڑائی یمامہ میں شروع ہوئی تو خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا۔ نصیبہ رضی اللہ عنہا اس وقت بوڑھی تھیں، ہاتھ کانپتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، مگر جذبہ وہی احد والا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا اور کہا، بیٹا، آج پھر اسلام کو تیری اور میری ضرورت ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے کہ یہ بوڑھی عورت تلوار لیے جا رہی ہے۔ لڑائی اتنی سخت ہوئی کہ ان کے بیٹے کو دشمن نے شہید کر دیا۔ نصیبہ نے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن لفظ زبان سے یہ نکلے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی۔ اس کے بعد انہوں نے خود تلوار اٹھائی اور لڑائی میں شریک ہو گئیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہتیں، اے اسلام کے دشمنوں، میں وہی ہوں جو احد میں حضور کی حفاظت کر رہی تھی۔ آج میں بوڑھی ہوں مگر اسلام جوان ہے۔ یہ سن کر کئی نوجوان آگے بڑھ آئے، ان کی باں کٹ گئی، ہاتھ لٹک گیا، لیکن انہوں نے آہ تک نہ کی۔ لوگ انہیں میدان سے اٹھا لائے، وہ بے سدھ تھیں مگر ہونٹوں پر یہی تھا، الہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں۔ کچھ دنوں بعد جب وہ شاہدانہ انداز میں زخموں کے ساتھ دم توڑنے لگیں تو آخری وقت آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی، یا اللہ، میرے حضور کو کہہ دینا کہ نصیبہ وعدے پر قائم رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہادت پائی۔ مدینے میں جب خبر پہنچی تو صحابہ اکرام رو پڑے اور کہا، آج امت نے اپنی ماں کھو دی۔ ان کی قبر مدینے کی خوشبو میں آج بھی سانس لیتی ہے۔ وہ عورت جس کے ہاتھوں نے تلوار چلائی، اس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا معجن تھا۔ وہ آج بھی دنیا بھر کی خواتین اور مردوں کے لیے مثال ہیں کہ جب ایمان ہو، محبت ہو اور وفاداری ہو تو اللہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتا، وہ ہر کسی سے اسلام کی خدمت لے سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ سچی اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس جذبے سے سیکھ سکیں کہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی طاقت ہوتی ہے۔ ایسی ہی دل چھو لینے والی اور سچی اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرہ۔